الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے بے استثناء۔ اچھا باقی پارٹیسپینٹ اپنے آپ کو میوٹ کر دیں۔ تو بے استثناء جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم یعنی جو بھی معاملات پڑھ رہے ہیں فقہ البیوع سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاہد سے دیکھتے ہیں۔ تو آج جو بے استثناء ہے یہ ہم پتہ نہیں پلٹ کے میری آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے استثناء صحیح ہے نعمان بھائی؟ ٹھیک ہے، ہاں تھوڑی خاموشی ہو گئی۔ تو بے استثناء جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم پہلے فقہ البیوع سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم معاہد سے اسی باب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو استثناء بھی اسلامی بینکوں کے اندر اور اس وقت اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں اس میں استثناء کا عقد بھی بہت سارے ٹرانزیکشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم فقہ البیوع سے جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ معاہد سے اس کو دیکھیں گے۔ تو بے استثناء اگر ہم دیکھیں تو بے کی مختلف اقسام تھیں جس کے اندر اچھا یہ غلطی سے آگے تعریف کی اگر ہم بات کرتے ہیں بے استثناء کی تو حضرت فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْبُيُوعِ الَّذِي يَتَأَخَّرُ فِيهِ التَّسْلِيمُ۔ اصولی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بیچا جا رہا ہو تو مبیع کا ملکیت میں ہونا اور قبضے میں ہونا لازمی ہے۔ دو بیوعات ہیں جس کے اندر مبیع ابھی موجود بھی نہیں ہوتی اور ملکیت میں بھی نہیں ہوتی کئی دفعہ، اور اس کے بعد قبضے میں بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اس کی بیع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے سلم اور دوسری ہے استثناء۔ اسی لیے حضرت شیخ صاحب نے جو ہے مختلف جو کتابوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ دو بیوعات ہیں جو کہ بیع کے اصل جو اصول ہیں ان سے اس میں استثناء حاصل ہے اس حوالے سے کہ یہ یعنی معدوم کی بھی بیع ہے، غیر مملوک کی بھی بیع ہے اور غیر مقبوض کی بھی بیع ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جائز ہے۔ تو تعریف اس کی اگر ہم کہیں تو ہوا طلب عمل شیء خاص علی وجہ مخصوص مادته من الصانع، کہ کام طلب کرنا کسی شے خاص پر ایک خاص طریقے سے جس کا مادہ جس کے را مٹیریل ہے جس کا مادہ ہے وہ صانع کی طرف سے ہو۔ دوسری تعریف فرمائی کہ البائع ان یأتی له بشیء مصنوع بمواد من باعث مشتری باعث یہ طلب کرے کہ وہ ایک بنی ہوئی چیز مادے سے جو اس کے اپنے پاس سے استعمال کرے اور وہ جو مبیع ہوگی اس کے پاس موصوف فی ذمہ ہوگی۔ انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے کہ استثناء کا عقد جو ہے وہ متعین چیز پہ نہیں ہو سکتا بلکہ موصوف فی ذمہ چیز پر ہی ہوتا ہے۔ مزید کہ وَيَلْتَزِمُ الْبَائِعُ بِذَلِكَ لِقَاءَ الثَّمَنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ باقی ثمن کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں جس پہ دونوں کو اتفاق ہو جائے اس طرح ثمن ادا کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سلم میں لازمی ہے کہ پیشگی مکمل طور پر 100% ثمن شروع میں ادا کرنا لازمی ہے، استثناء میں اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ استثناء یعنی وہ صورت جس کے اندر ایک چیز ابھی موجود نہیں ہے اگلا بنا کر دے گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبین یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ باقی جو حضرات ہیں مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی جواز کی ایک ہی صورت کہتے ہیں کہ جائز ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایسی چیزوں جس پر سلم کی شرائط پوری اترتی ہوں تو اس کو ہم سلم کے طور پر جائز قرار دیں گے، استثناء کے طور پر اس کو جائز نہیں قرار دیں گے بلکہ سلم کے طور پر اس کو جائز قرار دیں گے۔ اور باقی احناف کے نزدیک یہ جائز ہے، اور احناف میں سے بھی امام ابو حنیفہ اور صاحبین امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں دیگر حضرات کے ساتھ ہی ہیں کہ جائز نہیں ہے۔
اگر ہم یہ بات کرتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں کہ جو جائز کہتے ہیں وہ کیوں جائز کہتے ہیں اور جو ناجائز کہتے ہیں وہ کیوں ناجائز کہتے ہیں، تو جو عدم جواز والے حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ کہ ناجائز ہو، اس لیے کہ معدوم کی بے اور معدوم کی بے کا ناجائز ہونا حدیث سے ثابت کہ لا تبیع ما لیس عندک، کہ آپ جو ہے اس چیز کو نہیں بیچ سکتے جو آپ کے پاس نہ ہو، تو ایک معدوم کی بے کو آپ کیسے جائز قرار دے سکتے ہو؟ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ناجائز ہو کیونکہ بے معدوم ہے۔ اچھا، یہ وہ حضرات جو کہ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ استحسان کی بنیاد پر جائز ہے، اور استحسان کی کچھ بنیادیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ استحسان بس ٹھیک ہے یعنی ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہو جائے۔ تو جو استحسان کی بنیادیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر بنا تھا وہ بھی یعنی بنا بنایا نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کا حکم دیا گیا اس کا، اور پھر اس کو بنایا گیا اور پھر اس کو پہ بھیجا گیا، تو اب وہ ممبر بنا وہ استحسان کی بنیاد سے بنا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 مختلف لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، ان خطوط کے اوپر پھر مہر لگانی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، تو وہ بھی استثناء کی بنیاد پہ بنوائی۔ اور مزید یہ کہ اس وقت سے لے کر اور آج تک یا ائمہ کرام جو فرماتے ہیں کہ یعنی ان کے دور تک بلا نکیر یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ تو تعامل الناس جو ہے وہ استحسان کی بنیاد ہے، اور یہ حدیث بھی ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو معاملہ جو بلا نکیر چلا آ رہا ہے اس کو ہم قیاس کی بنیاد پر ناجائز نہیں قرار دے سکتے، بلکہ اس کو استحساناً جائز قرار دیا جائے گا۔ باقی یعنی یہ اب یہ کہ جائز ہے، اور ان کا جو سوال تھا کہ معدوم کی بے ہے تو اس حوالے سے مختلف بات کہی گئی ہے، جیسے کہ اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جب اس کی صفات بیان کر دی گئی کہ ہاں بھائی اس قسم کی چیز ہوگی اور موصوف کے ذمہ کر دیا گیا، تو اس معدوم کو اس عقد کے لیے گویا کہ موجود تصور کر لیا گیا اس کی، اور اس کی بنیاد پر اس معاملے کو جائز قرار دیا۔ جیسے کئی دفعہ شریعت میں اس کے نظیر موجود ہیں کہ ایک یعنی طہارت کے حوالے سے بندہ معذور ہے، سلسل بول کی اس کو بیماری ہے، یا کوئی اور ریا ہے یعنی تو یا کوئی زخم ہے جس سے مسلسل خون بہتا ہے، اس قسم کی کسی بیماری مستحاضہ ہے، تو اس کو یعنی پاک نہیں ہوتی وہ، لیکن اس کے باوجود شریعت نمازوں کے اوقات کے اندر باقاعدہ اس کو پاکی والا حکم اس پر لگتا ہے۔ حقیقتاً وہ اسی طریقے سے یہاں ٹھیک ہے چیز موجود نہیں ہے، لیکن اس کو موجود تصور کیا جائے گا، اور موجود اس کو سمجھا گیا اور اس کی بنیاد پر اس معاملے کو جائز قرار دیا جائے گا۔ لہذا جو ہے جو استحسان والے ہیں وہ تعامل الناس احادیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جائز ہے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اب میں نے آرڈر کیا، حکم دیا کہ بھائی اس قسم کا سامان مجھے بنا کے دو، مجھے ایک ایسی میز بنا کے دو جس کی لمبائی اتنی ہو، چڑھائی اتنی ہو، اور کارپینٹر سے کہا کہ یہ بنا کر دو، تو اب یہ مواعدہ ہے، دونوں طرف سے وعدہ ہے ابھی، اور جب ڈیلیوری ہوگی پھر عقد ہوگا، یہ شروع سے ہی عقد ہے؟ تو جب اس پر بات ہوئی تو معاملہ یہ ہے کہ ائمہ احناف اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یہ معاقدہ ہی ہے، یعنی عقد ہی ہے دونوں طرف سے، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ معاہدہ کی بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض اوقات کیونکہ ابھی تک چیز موجود ہی نہیں ہے، تو چلو اس کو شروع میں ابتداءً وعدہ قرار دیا جائے، امتحان جب چیز بک رہی ہو اور ڈیلیور ہو رہی ہو، حوالے کی جا رہی ہو، اس وقت اس کو پھر عقد قرار دیا جائے۔ تو بہرحال لیکن اس بات پر متفق نظر آتے ہیں ائمہ احناف کہ یہ معاقدہ ہی ہے، عقد ہی ہے، شروع میں عقد ہوا ہے، کوئی وعدہ نہیں ہوا، اور اس عقد کے مطابق، اور جیسے میں نے کہا کہ شیخ صاحب نے مختلف کتابوں میں یہاں پر یعنی فقہ البیوع میں بھی اور دیگر کتابوں میں یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا عقد ہے جو کہ اصل جو اصول ہے چیز کا موجود ہونا اور مملوک ہونا، محفوظ ہونا، اس سے استثناء ہے، لہٰذا یہ عقد شروع میں ہی ہو جاتا ہے، عقد ہی ہے، عقد استثناء ہو گیا، اب وہ چیز بعد میں حوالے کی جائے گی۔ اب اس بات پر بھی پھر بحث ہوئی کہ استثناء کی فقہی تکلیف کیا ہے، کہ یہ شروع سے ہی بے ہے یا یہ کہ یہ اپنے شروع میں کوئی اور معاملہ ہے، امتحان بے ہے۔ تو صاحب ہدایہ جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ ابتدا سے ہی یہ بے ہی ہے،
شروع سے ہی بے ہے کہ جب یعنی عقد استثناء ہوا تو گویا کہ اس معدوم کو موجود سمجھتے ہوئے اس کی بے ہو گئی. لیکن اپنے رد المختار شامیہ اور رد المختار صاحب جو علامہ حسقفی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ابتداءً اجارہ ہے. اجارہ کی یعنی 100% شرائط سے پائی نہیں جاتی کیونکہ وہ جو سامان ہے یعنی وہ بناتا ہے، اپنا مادہ استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو بے کہا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ وہ صرف اپنی خدمات دے رہا ہوتا پھر تو اجارہ کہا جاتا، لیکن ابتداءً اس کو یعنی اجارہ ہے. وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہی چیز کے اوپر کر رہا ہے، لیکن خدمات پیش کر رہا ہے، چیزیں بنائے گا، کرے گا. اور امتحان بے جب وہ حوالے کرے گا تو اس وقت ایک عقد بے کی صورت ہو جائے گی اور وہ چیز بے قرار دی جائے گی. پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ استثناء کا جو عقد ہے یہ عقد لازم ہے یا عقد غیر لازم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ متقدمین حضرات یعنی امام صاحب یا صاحبان رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ عقد استثناء غیر لازم ہے. یعنی غیر لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے ایک آرڈر دے دیا تو کسی بھی وقت دونوں میں جس کا دل چاہے اس کو بغیر دوسرے کی رضامندی کے اس عقد کو ختم کیا کر سکتا ہے. لیکن متاخر حنفیہ علامہ شامی وغیرہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے اس کو عقد لازم قرار دیا، بالخصوص اس وقت جب کہ اگلے نے کوئی کام بھی شروع کر دیا. جب تک یعنی آرڈر دیا، آرڈر دینے کے بعد اگر مثال کے طور کھاتی نے کارپینٹر نے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی اور کام شروع کر دیا اور اسی کے لیے کام کر رہا ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر عقد لازم ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرفہ طور پر اس کو ختم کیا جا سکے، اس میں نقصان ہے. پھر یعنی جو صانع ہے اس کا نقصان ہے، اس نے اپنا سامان بھی کاٹ لیا، پیٹ لیا، آپ کے حوالے سے چیز تیار کر رہا ہے اور آپ ایک طرفہ طور میرا لینے کا موڈ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عقد لازم ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ استثناء کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے، کس بنیاد پر کن چیزوں میں استثناء ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلی شرط استثناء کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ معقود علیہ جو مبی ہے اس میں صنعت کی محتاج ہو. جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ چیزیں جس میں صنعت کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں استثناء نہیں ہو پائے گا. جیسے اپنے ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، آپ کے گندم ہے، اپنے باجرہ ہے، چاول ہے، ان کو یہ تو زمین سکتے اس میں انسانی تگودو کی اور اس کو کچھ بنانے کی، اس کو پروسیس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان چیزوں پر استثناء نہیں ہو سکتا. دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ یہ جو مبی ہے استثناء کے اندر جس چیز کو بنایا جا رہا ہے وہ موصوف فی ذمہ ہوگی. یعنی آپ پوری صفات بتاؤ گے، ایسی ٹیبل اتنے سائز کی، اس لکڑی کی، وغیرہ وغیرہ تمام صفات اس کی بتا دو کہ یہ مجھے بنا کر دو. اب اس کا بنا کر دینا یا اس کا بنوا کر دینا وہ اگلے کی ذمہ داری ہوگی. آپ نے قیمت دے دی اور اگلے کے ذمہ یہ ہے کہ جو صفات دی گئی ہیں اس کے مطابق وہ چیز بنا کر دے، تو اس کے ذمے میں وہ لازم ہو جائے گی. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ موصوف کی ذمہ ہوگی. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ چیز متعین کر دی کہ اب یہ ٹیبل لیتا ہوں، تو پھر اس کو استثناء قرار دینا ٹھیک نہیں ہوگا. بھلے وہ 4 دن بعد وہی چیز حوالے کر رہا ہو، وقت بعد میں دے رہا ہو، لیکن متعین ہو گئی تو پھر استثناء نہیں، پھر ایک عام سی بے. اچھا، مدت کا تعین علی سبیل استعمال نہ ہو. یہاں یہ ایک بڑا فرق ہے جو فقہ کرام نے کیا ہے سلم میں اور استثناء میں. سلم کی جو جواز ہے وہ اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ جو ایگریکلچر کرنے والے ہیں اور کاشتکار ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اپنی آنے والی فصل کی ایک مقدار شروع میں ہی بیچ دی اور پیشگی پورے کے پورے پیسے لے لیے، تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے پیشگی قیمت لے کر چیز بیچ دی. تو وہاں جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو پیسے کی ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر وہاں پر جو مدت رکھی جاتی تھی اس طرح رکھی جاتی تھی جس میں ان کو تھوڑی مہلت مل جائے. استعمال کا مطلب ہے کہ مہلت نا، تو وہاں تو سلم میں تو اعلیٰ سبیل استعمال
اس طرح مدت کا طے کرنا کہ ہاں بھائی 6 مہینے 7 مہینے جتنی مہلت ان کو چاہیے اس کے مطابق انہوں نے سامان کی ڈلیوری کے لیے مدت رکھ لی۔ استثناء کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نمبر ایک یہ تو خلاف قیاس ایسے ثابت ہے، تو اس میں مدت کا رکھنا اعلیٰ سمیل استعمال جائز نہیں ہے کہ آپ کو کہ یار مجھے مہلت مل جائے بنانے کی اس لیے مجھے پیسے یعنی وہ میں دیر سے دوں گا، بلکہ مدت کا طے کرنا اعلیٰ سبیل الاستعجال، یعنی کہ ہاں بھائی جب بنا تو دے دینا۔ تو اب وہ کہہ گیا مجھے بنانے میں ہی مہینہ لگے گا کم از کم، تو اب یہ جو مہینے کی مدت طے کی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ اس کو جو ہے مہینہ لگنا ہے اس چیز کو بنانے میں، اس لیے مہینے کی مدت طے کی جا رہی ہے، یعنی کم از کم مجھے مہینہ چاہیے۔ تو وہاں اعلیٰ سبیل الاستعجال کہ جلدی وہ حوالے کرے، اس طور پہ تو مدت کا طے کرنا بالکل درست ہے، لیکن اعلیٰ سبیل اب تو اس قسم کی مدت طے کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ شرائط صحیح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اعلیٰ سبیل استعمال ہوگی تو اس میں پھر فقہاء احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی اس مدت اعلیٰ سبیل الاستعمال یعنی مہلت دینے کے لیے مدت طے کرتا ہے تو پھر اگر وہ چیز ایسی جو سلم پہ بک سکتی ہے تو پھر وہ عقد سلم ہی کہلائے گا اور اس کی تمام شرائط کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ تو نتیجہ نکلا کہ اعلیٰ سبیل استعجال کے کم از کم مجھے اتنی مدت چاہیے تو جائز ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ طے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ زیادہ اتنے میں دے دوں گا، نہیں، کم از کم اگر طے کی جا رہی ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ چوتھی شرط صحت کی یہ ہے اس طرح ان چیزوں میں ہو جس میں تعامل ہو۔ یہ ایک بڑا جو ہے سوال ہے کہ ان چیزوں میں استثناء ہو سکتا ہے جن کے اوپر لوگ تعامل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے بات لکھی ہے کہ کپڑے کے اندر چونکہ استثناء نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں بھی بنانا پڑتا ہے، لیکن ان کے فقہاء کرام کے وقت تک اس جو کپڑے تھے یہ ان میں استثناء نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس استثناء کو ناجائز قرار دیا کہ یہ استثناء نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہو جائے گا، نہیں اگر کوئی بندہ ایسی چیز میں اب تعامل کے اوپر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ تعامل سے کیا انشاءاللہ اگلے سلائیڈ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں یہاں حضرت نے جو بات فرمائی وہ استعجال استعمال والی ہے کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ سبیل استعمال یعنی مہلت دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے تم 1 مہینے میں دے دینا، 6 مہینے میں دے دینا، ٹھیک ہے سال میں دے دینا، اس میں یہ بات نہیں کہ بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا، یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک مہلت دے دی، اس طرح اگر مدت مقرر کر بھی دی گئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ امتحان یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا، امتحان یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا جس طریقے سے، یعنی اس طرح کرنا تو نہیں چاہیے، ہونا تو چاہیے اعلیٰ سبیل الاستعجال ہو، لیکن اگر اعلیٰ سبیل الاستعمال انہوں نے یہ مدت طے کر لی تو امتحانی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب استثناء کی بنیاد پر جو چیز بنوائی گئی ہے وہ حوالے کرے گا تو وہ مالک بن جائے گا، تو پیسے دیے اس کے لیے نفع اٹھانا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ اب اگلی بات اگر ہم کریں تعامل کے اوپر، کیونکہ بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہے استثناء ان چیزوں میں ہو سکتا ہے جس میں تعامل ہو، تو حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں بہت کم تصریحات ملی ہیں فقہاء کی طرف کہ تعامل سے کیا مراد ہے، لیکن حضرت نے جو ہے مختلف یعنی ابواب سے، یعنی صرف استثناء نہیں بلکہ مختلف دیگر فقہ کے ابواب سے باتیں نقل کی ہیں کہ تعامل سے کیا مراد ہوتا ہے، تعامل خاص، تعامل عام وغیرہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے استثناء کی بنیاد پہ یہ معاملہ اس کا معاملہ یعنی کام نے بھی کر لیا، اب رہ گیا وہ بندہ جو سب سے پہلے استثناء کی بنیاد کرے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، امتحان وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہونے کا مطلب وہی جس طرح بے فاسد کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر ملکیت بھی منتقل ہو جاتی ہے اور معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اس نے ایک چیز میں تعامل نہیں تھا استثناء کا، اس نے استثناء کی بنیاد پر وہ معاملہ کر لیا تو اب وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید حضرت نے عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے نظر پر تعامل کا مسئلہ ہوگا، باقی جو امام یوسف کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تو یہ بات ہوگی کہ تعامل ہونا ضروری ہے،
لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو عقد لازم قرار دیتے ہیں کہ اگر عقد لازم اس معنی میں کہ اگر ایک صحیح اسی صفات کے مطابق چیز حوالے کر دی تو لینا لازمی ہے، منع نہیں کر سکتا بنوانے والا اگر انہی صفات کے مطابق ہے تو. اسی طریقے سے اگر اس نے کام شروع کر دیا تو یک طرفہ طور پہ آرڈر بھی کینسل نہیں ہو سکتا، دونوں باہمی رضامندی سے کر لیں تو الگ بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب عقد لازم ہے تو اس میں تعامل کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ تعامل کا مسئلہ بھی حل ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر تعامل کے بھی استثناء کر لیتا ہے تو یہ یعنی رائے موجود ہے یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں مصنوع چیز یعنی جس چیز کو بنایا جا رہا ہے اس کی شرائط، تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ طے شدہ صفات یعنی جو چیز بنائی جائے گی وہ پہلے سے طے شدہ صفات کے مطابق بنائی جائے گی. دوسری کہ اگرچہ عقد موصف ہاں بھلے یعنی تمام صفات طے ہوں گی، بھلے اس صفات کی اس کا بھلے سے بنی بھی رکھی ہوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن ہوگی وہ موصوف فی الذمہ، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ متعین نہیں ہو سکتی. مزید یہ کہ جب تک وہ مصنوع چیز صانع کے پاس موجود ہے تو اسی کی ملکیت رہے گی. جب اس کی ملکیت رہے گی تو اسی کے پاس مضمون بھی رہے گی. مطلب یہ کہ خدا نہ خواستہ اس کی تباہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ صانع کا نقصان ہے، مستثنی کا نقصان نہیں ہے. حوالے سے پہلے وہ پھر صانع کے پاس ہی مضمون بھی ہے، اور مستثنی قبضے سے پہلے اسے نہیں بیچ سکتا جب تک استثناء کی بنیاد پر بنوائی گئی چیز مستثنی یعنی جس نے آرڈر دے کر چیز بنوائی ہے اس کے قبضے میں نہیں آ جاتی وہ آگے نہیں بیچ پائے گا. آگے اگر صانع قبضہ کروا کر فارغ ہو جائے، اب مثال کے طور پر یہ صورت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صانع نے چیز بنائی، مستثنی سے کہا بھی اٹھا لو، تخلیہ کروا دیا، کہا بھی ہاں بھی اٹھا لو، لیکن اس نے اس کے پاس سے نہیں اٹھائی. اب جو اس کا قبضہ ہے قبضہ امانت ہے، قبضہ زمان نہیں ہے، لہذا اگر یہ ضائع ہوگی بغیر تعدی کے تو پھر مستثنی کی گئی، صانع کی نہیں گئی. اچھا اگر یہ جو چیز ہے مصنوع چیز ہے یہ صفات کے مطابق نہ ہو تو مستثنی انکار کر سکتا ہے کہ میں یہ نہیں لیتا، اور باقی اس کی مرضی، اگر چاہے تو لے بھی لے، یعنی اس کو حق ہے. مزید یہ کہ اس چیز کی یہاں پر گنجائش ہے کہ وہ قیمت کم کر دے کہ ٹھیک ہے اس کوالٹی کی یہ چیز نہیں ہے جس کوالٹی کی مجھے چاہیے تھی، چلو میں لے لیتا ہوں لیکن پھر قیمت کم دوں گا، لیکن یہ باہمی رضامندی سے معاملہ ہوگا. اور دونوں اس بات پہ راضی ہیں کہ قیمت کم کر کے چیز کو لے لیں تو لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسا میں نے عرض کیا کہ استثناء کے اندر تو مدت کا تذکرہ ہے اعلیٰ سبیل الاستعجال ہے، لہذا اگر پہلے بھی لا کے دینا چاہے تو بالکل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امانت والی بات ہم نے دیکھ لی. کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ایک عقد میں طے کر دیا جائے کہ اگر مستثنی نے قبضہ نہ لیا تو ایک مدت کے بعد ثانیہ اسے وکیل کی طرف، ہاں یہ ایک بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے آرڈر دیا کہ ہمیں یہ چیز بنا دو، اگلے نے آپ کی جو ہے وہ بنا دی، وقت طے ہو گیا ابھی فلاں تاریخ کو ڈیلیوری ہو جائے گی، اب وہ آپ کو کال پہ کال کیا جا رہا ہے بھائی آؤ اٹھا لو لے جاؤ اپنا سامان، لیکن آپ یعنی بھلے آپ کو ضرورت نہیں رہی ہے کسی بھی بنیاد پر، لیکن اگلے کی جو جگہ گھری ہوئی دکان ہے، اب دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، جگہ گھری ہوئی، کوئی اور سامان لا کے رکھے، تو شروع سے ہی اگر اس چیز کو کم کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی جائے کہ بھائی دیکھو میں تمہارا سامان بناؤں گا مہینے میں تمہارا سامان بن جائے گا، اس کے بعد تم آؤ اٹھا کے لے جاؤ. اگر تم اٹھا کے نہیں لے کے گئے تو 1 مہینے کا میں انتظار کروں گا، یہ 15 دن کا انتظار کروں گا، اس کے بعد تم مجھے اس بات کا وکیل بناتے، اس بات کی اجازت دیتے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور میرا جو خرچہ آیا ہے جتنے کی میں نے چیز تمہیں بنا کے دینی تھی اس بیچنے کے بعد میں اپنا خرچہ وصول کر لوں گا، اگر کوئی اضافی رقم ہوگی وہ تمہیں دے دوں گا، یعنی وکیل بن کر میں آگے بیچ دوں گا، تو اس کی بھی گنجائش ہے. اب اگر ہم بات کریں استثناء کے ثمن کی کہ جو استثناء کا ثمن دیا جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہاں استثناء کا ثمن کیا ہوگا. پیشگی ادائیگی ضروری نہیں ہے، سلم کی طرح پیشگی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جو ہے اس استثناء کے جو ثمن ہے وہ پیشگی دے دیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کو قسطوں میں دے دیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سارا کا سارا ادھار رکھیں. تینوں صورتیں یہاں پر اجازت ہے. مزید اگر پیشگی ثمن دے دیا
تو وہ ثانی کی ملکیت میں آ گیا, اس کا زمان میں آ گیا. اب وہ چاہے اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, وہ انویسٹمنٹ میں لگا دے, کچھ اور کر دے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے جو را مٹیریل خریدنا ہے, جو خام مال خریدنا ہے وہی خریدے, کچھ بھی کر سکتا ہے اس مال کا تو جو سمجھ میں لائے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز وہ یہ کہ استثناء کے اندر سمن کا منافع بھی ہو سکتے ہیں. سمن جو ہے مثال کے طور پہ تمہیں امیج بنا کر دو اور اس کے بدلے میں اپنے گھر تمہیں کرائے رہنے کے لیے دے دیتا ہوں, میں اپنی گاڑی تمہیں چلانے کے لیے دیتا ہوں, تو گاڑی کے منافع, گھر کے منافع, یا میں تمہاری کوئی خدمت کر دیتا ہوں, تمہارے لیے کچھ کام کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یعنی منافع بھی استثناء کا سمن بن سکتے ہیں. بس اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ سود لازم نہ آ رہا ہو کہ ہم جنس یعنی دونوں کے منافع نہ ہو. میں یہ کہوں کہ جو ہے نا میری ٹیبل بناؤ اور میں تمہارے لیے ٹیبل بناتا ہوں, تو اس کے دونوں کے منافع, تو اس قسم کی صورت نہ ہو جس میں منافع کی جو نوعیت ہے وہ ایک جیسی ہو, تو ہم جنس نہ ہو تو منافع بن سکتے ہیں. ایک اور چیز وہ یہ کہ حضرت امام نے نقل کی ہے کہ سمن کا طے کرنا مرابحہ کی طرح یہاں جائز نہیں ہے. کیا مطلب یہ کہ آپ یہ کہو کہ یار ٹھیک ہے, جو میرا خرچہ آئے گا اس پہ میں 10% نفع رکھوں گا. مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ ٹیبل بناؤں گا, لکڑیاں خریدوں گا, کیلے خریدوں گا, دیگر چیزیں کروں گا, جو بھی میری یہ کاسٹ آئے گی اس چیز کو بنانے پر, مثال کے طور پر 2000 روپے اس کی کاسٹ آ گئی, تو اس پہ 10% میں نفع رکھوں گا. مطلب یہ کہ 2200 روپے کی میں چیز آپ کو بنا کر دے دوں گا. اس طرح اگر میں طے کرتا ہوں تو یہ حضرت کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے, کہ اس میں سمن معلوم نہیں ہو پائے گا, کیونکہ وہ سمن معلوم ہوگا جب چیزیں یعنی خرید لے گا تو اس کے بعد. لیکن ساتھ ہی حضرت نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اس میں تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز بنوا رہے ہو تو اس میں طویل مدتی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج کل فلیٹس بنتے ہیں 5 سال 10 سال ان فلیٹس کو بننے میں, بلڈنگوں کو بننے میں لگ جاتے ہیں. خود میری نظروں کے سامنے ہے, جہاں پر ہمارا آفس ہے اپنے کلفٹن پہ, اس کے برابر میں ایک بلڈنگ ہے. جب ہم آئے تو سب بھی بن رہی تھی اور اب بھی بن رہی ہے, تو یعنی تقریباً 7 سال ہوگا اس کو بنتے ہوئے. تو لمبے پروجیکٹ ہوتے ہیں. اب وہاں پر پہلے دن اور یہ جو بنوانا ہے استثناء کی بنیاد پر ہے, تو پہلے دن اگر آپ قیمت فکس کریں تو بہت مشکل ہو جائے گی, کیونکہ جو را مٹیریل اس کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں اور دیگر مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یعنی یہ پہلے دن ہی یہ طے کر لینے کا بھی اس چیز کی یہ قیمت بڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے کئی دفعہ پھر کانٹریکٹ میں یہ ڈویژن کی کلوز ڈالتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی تو یہ ٹھیکہ میں اتنے کا دے رہا ہوں, لیکن مثال کے طور پر 5 سال کا پروجیکٹ ہے, سال بعد ہم ریوائز کر لیں گے اس کی قیمت. اس قسم کی کلوز ڈالنی پڑتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں جس میں یہ طے ہو رہا ہے کہ ابھی جو خرچہ آئے گا اس پہ اتنا نفع رکھ کے میں چیز بیچوں گا, تو اس کی جواز کی کوئی صورت کرنی چاہیے, کیونکہ آج کل کے جو معاملات ہیں اس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. ایک اور جو بات ہے وہ یہ شرط جزائی, جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں, کہ جو اس کا سمن ہے وہ اس کو لنک کر دیا جائے سپردگی کے وقت سے. مثال کے طور پر تم جو ہے مجھے ٹیبل بنا کے دو, اگر تم نے 1 ہفتے میں بنا کے دے دی تو میں اس کے 2000 روپے دوں گا, لیکن اگر تم نے بنانے میں ڈیلے کیا, دیر سے بنا کے دی, تو ہر دن کے مقابلے میں 2000 میں تو 50 روپے کم کر دوں گا. تو جتنا ڈیلے کرے گا اس کو بنا کر دینے میں اتنا اس کا سمن کم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے سمن کو متردد کرنے کی گنجائش ہے, اور یہ گنجائش اس وجہ سے ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ ابتداءً یہ اجارہ ہے, امتحان بے ہے, اور اجارہ میں اس کی فقہ کرام نے گنجائش دی ہے کہ میں نے اگر درزی سے کہا یہ سوٹ ہے, اگر تم آج ہی بنا کے دو گے تو 1000 روپے دوں گا, کل بنا کے دو گے تو میں 800 روپے دوں گا. اس کی فقہ کرام نے گنجائش دی ہے, لہذا یہ گنجائش بھی استثناء میں بھی آ جاتی ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ اس وقت ہمارے عام طور پہ جو جدید معاملات اس میں استثناء کہاں پایا جاتا ہے, تو ایک تو ہماری تعمیرات کا, جیسے میں نے کے فلیٹ وغیرہ ہے, مجھے اپنے گھر بنوانا ہے, تو اگر ٹھیکیدار اپنا سامان استعمال کرے گا تو وہ استثناء ہوگا. اور اگر میں یہ کہوں گا نہیں تم صرف کام کرو, سارا مال بھی یعنی پلاٹ بھی میرا ہے, مٹیریل بھی میرا ہے, تو پھر اجارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اپنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, جیسے موٹر وے بنوایا تو وہاں BOT کا مطلب ہے بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر
مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو بناؤ، اس کو چلاؤ، چلا کر اس سے اپنے نفع کماؤ اور آخر میں ہمیں دے کر چلے جانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں موٹر وے کی بات کرتا ہوں، کوریا کی کمپنی آئی، اس سے گورنمنٹ آف پاکستان یہ معاہدہ کہ ٹھیک ہے تم یہ موٹر وے بناؤ، 5 سال تک اس کو چلاؤ، اس سے جو ٹول ٹیکس ہے وہ تمہارا ہے، یہی سمجھو اس موٹر وے بنانے کی قیمت ہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال بعد تم گورنمنٹ پاکستان کے نام پر ٹرانسفر کر کے چلے جاؤ۔ تو یہ جو پورا معاہدہ ہے اس میں بنانا جو ہے یہ استثناء کی بنیاد پر ہے۔ اسی طریقے سے گاڑیاں ہیں، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک گاڑی تو وہ ہوتی ہے جو شو روم میں کھڑی ہوئی میں گیا خرید کے لے آیا، وہ تو عام بے ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کے پیسے جمع کرواتے ہو کمپنی میں، مثال سوزوکی میں جمع کرواؤ گے، سوزوکی کمپنی آپ کو وقت دے گی کہ 2 مہینے بعد ہم آپ کی گاڑی آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے سوزوکی کمپنی کے ساتھ، یہ بھی استثناء کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے پیسے جمع کروا دیے اور پھر گاڑی وہ بنائے گا، بنا کر آپ کی صفات کے مطابق آپ کو دے رہا ہوگا۔ مزید متفرق اگر اس کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شرط لگانا درست ہے کہ ثانی خود بنائے۔ بعد اوقات ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے وائس کوڈ بنوانے گیا تو وہاں جو استاد بیٹھا ہوا ہے جو سائز وغیرہ لے رہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ بنائے گا تو اچھی بنائے گا، یہ اگر اپنے کاریگر سے بنوائے گا تو اس میں غلطی کرے گا، تو اس قسم کی شرط لگانا جائز ہے کہ یار جو صانع ہے وہ خود اس چیز کو بنائے۔ اگر یہ شرط نہ لگائے تو وہ خود بھی بنا سکتا ہے، کسی سے بنوا بھی سکتا ہے، لیکن اگر شرط لگا دی کہ آپ ہی نے کام کرنا ہے، آپ ہی نے بنا کے دینی ہے، تو پھر وہاں یہ شرط لگائی جا سکتی ہے۔ متبادل سلم کی ہم نے پچھلے کلاس میں بات کی تھی، متبادل استثناء بھی جائز ہے، لیکن اس میں شرائط وہی ہے کہ متبادل استثناء کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر بینک کے پاس بندہ آیا کہ پیسے چاہیے، بینک میں کیا بنا کے دے سکتا ہوں، مثال کے طور پر میں چینی بنا کے دے سکتا ہوں، تو بینک نے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا کہ تم مثال کے طور پر 10 من چینی مجھے بنا کر دو گے، مہینے بعد کی تاریخ رکھ لی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بینک نے اس چینی کا کیا کرنا ہے، نہیں کر پائے گا کچھ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ چینی آ جائے پھر بینک کا گاہک ڈھونڈنا شروع کرے، تو بجائے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے بینک نے ایک اور معاملہ الگ سے کر لیا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہ یہی جو 10 من چینی ہے اتنی ہی مقدار اور اپنے نفع وغیرہ رکھ کر آگے مارکیٹ میں اس میں معاملہ کر لیا کہ اتنے جو ہے چینی میں آپ کو فراہم کروں گا اور اگلا خریدار۔ تو اس کی بنیادی شرط تو یہ کہ اسی سیلر سے نہیں ہو سکتا جس سے بینک خریدا، بلکہ کسی تیسرے بندے سے ہوگا۔ اور دوسری اہم شرط یہ ہے کہ دونوں معاملہ الگ الگ ہوں گے، ایک دوسرے پر ان کا مدار نہیں ہوگا، بالکل الگ ہوں گے، اور ایک ختم بھی ہو جائے دوسرا اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بہرحال یہ استثناء کے بارے میں بنیادی چیزیں تھی، تو آپ سے میں گزارش بھی کروں گا کہ فقہ البیوع کے اندر یہ جگہ ضرور پڑھیں، پہلے جلد کے اندر ہے، کوئی 585 سے لے کر 610 تک، تو پڑھیں اس کو ذرا، تو انشاءاللہ یعنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دی حضرت کو کہ حضرت بہت ہی بہترین انداز میں جو نا بڑی بڑی سمجھے فقہاء کرام اور بڑی کتابوں خلاصے لے کر آ جاتے ہیں، تو اس کا مطالعہ کرنا آپ کو بہت سارے مطالعے سے مستغنی کر دیتا ہے، تو ضرور اس کو مطالعہ فرمائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو گروپ میں موجود ہوں، میرا نمبر موجود ہے، گروپ میں سوال کرنا ہے گروپ میں کر لیں، اگر مجھے پرسنل میں اگر کوئی میسیج کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، بالکل بندہ حاضر ہے۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا۔ جزاک اللہ خیر مفتی نعمان بھائی، اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔